200 سے زیادہ آدمیوں کی ٹیکسیوں اور گاڑیوں کو روک کر ہم نے چاروں ٹیکسیاں مالکان سمیت جو ہے اس تک پہنچے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس اتنی کوشش کے باوجود ہمارے خیال سے ہم نے پرچہ دیا ان کے اغوا کا جی، وہ خود یہاں سے چلی گئی ہیں، لیکن دنیا کا منہ رکھنے کے لیے ہم نے پرچہ دیا ہے، ایف آئی آر کاٹ دی ہے، لیکن یہاں ان کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اسٹیٹ ان کا کیس لڑے گی. گورنمنٹ آف پاکستان اس کیس سے پیچھے نہیں ہوگی، حالانکہ ان کی درخواست اور ہماری تفتیش میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی ٹیکسی میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور ہماری تفتیش میں یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. لیکن افغانی ہمارے بھائی اور انڈینز جو ہیں وہ اس کو ایک نئی شکل دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. افغانستان کے حالات افغانستان کا معاملہ ہے. جو افغانستان کی قوم فیصلہ کرے گی وہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے، وہ قبول ہے، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے وابستہ ہے. لیکن اصل جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے، اور ایک مخصوص انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہو، اس لیے وہ بعض تاسو جیسے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں. 4 اقدامات اٹھانے کے بعد میں سوال لوں گا، 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ انہوں نے فیٹف سے 1 دن پہلے کیا. آپ ٹائمنگ ان کی دیکھیں. یہ جو انٹرنیشنل ہائبرڈ وار ہمارے خلاف کھولی گئی ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ فیٹف سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے. داسو کا واقعہ جو ہے وہ جے سی سی کی میٹنگ سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے. اور یہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کا کیس جو ہے وہ ہماری افغان کانفرنس سے چند دن پہلے کیا گیا ہے. دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ کل پرائم منسٹر نے تمام آئی جیز کو کہا ہے اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو کہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھا جائے، لیکن ہمارے پر پوری نظر رکھی جائے. لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ کشمیر میں مریم نواز الیکشن مہم کشمیر کی نہیں کر رہی، نواز شریف کے خلاف نہیں کر رہی، نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہے. کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی، یہ ہار کا پہلے اعتراف ہے، تو جناب پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے. ہم ویلی 4 میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی بلہ یہاں جیتے گا جو ہمارے حلقے کے نیچے کانسٹیچوئنسی ہے. ہر جگہ ہم بلے کی کمپین پہ ہیں. لیکن جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہارنے کے بعد دھرنا دیں گی، تو بڑی خوشی سے دھرنا ان کا شوق ہے. پچھلے دسمبر سے اس حکومت کے خاتمے کا وہ اعلان کر رہی ہیں. بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھے گا. عمران خان کی قیادت میں اکنامک کرائسس پر جس ملک کو یہ ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے، جس ملک کو یہ پرابلم میں ڈالنا چاہتے تھے، وہ ملک بحرانوں سے نکل رہا ہے اور عمران خان کی قیادت میں اور نکلے گا. اور آپ الیکشن کے دن 25 تاریخ کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بلے کی حکومت ہوگی، بلے کی اکثریت ہوگی آزاد کشمیر کے الیکشن میں. 5 منٹ پورے ہو گئے، 5 منٹ سے آپ نے کہا کہ ہائبر وار شروع ہو گئی ہے، کیا پاکستان کی جانب سے پیشگی اقدامات کیے گئے؟ ایک آپ آتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک کا معاملہ اخبار امبیسڈر کی بیٹی کا، آئی جی آتے ہیں، وزیر خارجہ آتا ہے، لیکن کیوں نہیں آپ ڈرائیور اور فوٹیج جاری کرتے ہیں اور ری ایکسیڈنٹ ہم نے ویری گڈ چھوٹا چھوٹا سوال کرنا، 5 منٹ ہوتا ہے سر. دوسرا یہ بتائیے گا، میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ سیف پاکٹ ہے اسلام آباد راولپنڈی میں؟ الحمدللہ آپریشن کریں گے شروع؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، فارن آفس کا کام فارن آفس کا کام ہے. ہم نے یہ فوٹیج فارن آفس کو دے دی ہے، ان کا کام ہے وہ ڈپلومیٹس کو بتائیں صورتحال.
ہم نے وہ گھر سے پیدل نکلی ہیں, کھڈا مارکیٹ گئی ہیں, کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے, وہ ٹیکسی ہمارے پاس ہے, ڈرائیور پاس ہے. کھڈا مارکیٹ سے وہ پنڈی آئی ہیں, گکھڑ پلایا کینٹ میں, اس سے آگے ہمارے پاس نہیں تھا, وہ بھی ہمیں مل گیا, وہ بھی ہمارے پاس ہے. تھرڈ ٹیکسی ہم نے وہ بھی, فورتھ بھی جو وہ دامنے کو پہ اتری اور دامنے کو سے پھر وہ F9 پارک گئی اور وہاں سے انہوں نے حکمت کو فون کیا. اس سارے علاقے میں اس عرصے میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ یوز کیا. لیکن اب میری بات سن لینا, ایک منٹ, آپ کے 2 سوال ہو گئے. انہوں نے جو ہمیں فون دیا اس کو بالکل صاف کر کے دیا. وہ اس سائبر کرائم کی پڑی ہوئی قابل احترام بچی ہیں, لیکن ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, سب سے پہلے میں اپنی قوم کے آگے سچ بولنا چاہتا ہوں, یہ ساری کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. اور چاروں کے چاروں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ محنت کش ہیں, ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ غلط نہیں ہے. 1-2 لوگ سرکاری ملازم ہیں, دن کی نوکری کے بعد بیچارے اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں. ہم نے اپنی اطلاعات فورن آفس کو دے دی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی ہے, 48 گھنٹے میں اپنی تفتیش مکمل کر دی. دیکھیں, ہم نے, اب آپ وہ سوال کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں ٹیکسی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, لیکن ہم سارے ڈپلومیٹس کو, ڈپلومیٹ انکلیو کو بھی خاص سیکیورٹی زون بنانے لگے ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ چھوٹا سوال, افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی ہے, صدارتی مال پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے اور حالات جو کشمیر جا رہے ہیں. اگر کوئی مہاجرین کا سیلاب آتا ہے تو سیکورٹی کیا؟ دیکھیں, جب حالات آئیں گے, اس وقت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سول آرمڈ ادارے جو ہے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے. ہم اپنی سرزمین کو نہ افغانستان کے لیے استعمال ہونے دیں گے, نہ توقع رکھتے ہیں وہاں سے ہو. افغانستان کا مسئلہ افغانستان حل کرے, جو وہ قوم فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. Now for the international media I must say that we have completed our investigation, but we have a respect for her statement, so we have given a FIR as per her statement, and we believe that sooner or later she will also be the part of, she will recognize all these 4 taxi drivers. All are innocent. Nobody sat in her car. There is no case of kidnapping, but even then, on the direction of the government of Pakistan, we have given FIR very strict rules and laws, and we believe that soon she will be a part of investigation and recognize anybody among these 4 taxi drivers, and these are not these are private taxi drivers. So we are ready to help in all the way, and we assure the whole world that Pakistan is a responsible country, and all these diplomats and their kids and their family have lot of respect for us, and we will give them full security. And if anybody require more security, Interior Ministry is ready to provide that security. شیخ صاحب, بارڈر سچویشن جو ہے وہ بھی ابھی بری حالت میں ہو رہی ہے افغانستان کی, اس کے لیے کوئی اضافی اقدامات ہیں, خاص طور پہ طالبان کی جو پیش قدمی؟ دیکھیں, طالبان کے بارے میں فورن آفس بہتر بیان دے سکتا ہے. جہاں تک ہمارا بارڈر مینجمنٹ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے, تمام بارڈر یہ 2600-2700 کلومیٹر الحمدللہ سیف ہے. 90% فینسنگ ہو چکی ہے, اور فینسنگ کے اس طرف پاکستان کی عظیم افواج ہیں اور اس کے پیچھے سول آرمڈ ادارے ہیں, سول آرم فورسز کے ادارے ہیں. سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم کسی الجھاؤ میں افغانستان کا اندرونی مسئلہ افغانستان کے لوگ جانے اور ان کا مسئلہ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے جعلی شناختی کارڈ بھی افغانیوں کے بنائے گئے ہوں گے, جس کی بنا پہ بہت سے شرپسند عناصر بھی اس ملک میں داخل ہو گئے ہوں گے. بطور انٹیریئر منسٹر ہم نے 19 آدمیوں کو شو کاز نوٹس دیا ہے, 7 آدمی کراچی سے گرفتار کیے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان تک پہنچیں اور ان کو قانون کے حوالے کریں. چلے ہو گئے 2 سال. پہلے بھی یہاں سرچ آپریشن ہوئے, جعلی شناختی کارڈ کے حامل افراد یہاں سے پکڑے. ہم پوری کوشش میں ہیں. کراچی میں ہم نے 19 آدمیوں کو نکالا ہے, 10 آدمیوں پہ پرچہ دیا ہے.
ہماری تمام مسائل پہ نظر ہے. 6-7 مہینے مجھے بطور وزیر داخلہ ہو چکے ہیں اور ہم نے سارے قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو 300 گاڑیاں ہیں کھڑی ہوئی بلا وجہ, ان کو بھی ہم آن روڈ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو شناختی کارڈ کے حقیقی شناختی کارڈ کی سہولت ہو. جو انسیڈنٹ ہو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سارا ہماری طرف سے انویسٹیگیشن مکمل ہے. ایک سوال ہماری طرف سے 3 سوال ہو گئے مول میں ایک افغانی فوجی کے گھر سے پاکستانی شناختی کارڈ کرنسی نہیں, وہ تو پھر پاکستانی کرنسی بھی نکلی ہے, کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں نکلی ہے. ایسا ہو رہا ہے بارڈرز پہ, لیکن پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی واضح ہے. نہ ہم افغانستان میں مداخلت کریں گے, نہ اپنی زمین کو, یہ عمران خان کا واضح اعلان ہے, نہ اپنی زمین کو استعمال کرنے دیں گے, اور توقع رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہمارے خلاف زمین استعمال کرے. کشمیر انتخابات انشاءاللہ 25 تاریخ کو, چاہے 1 ووٹ سے جیتے, 2 ووٹ سے جیتے, 5 ووٹ سے جیتے, عمران خان کا بلہ جیتنے جا رہا ہے. اور جس حلقے میں کھڑا ہوں میں, یہ بھی انشاءاللہ بلہ جیتے.